نہیں کرنا چاہتا، بس آج میں آپ کو اس ویڈیو میں نماز کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ کون کون سے نماز اس مبارک رات میں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب بعد 6 رکعت نماز پڑھیں۔ 6 رکعت میں پہلی 2 رکعت جو آپ پڑھیں گے وہ اس نیت سے پڑھیں کہ اس نماز کو میں پڑھ رہا ہوں عمر درازی کے لیے۔ نیت یہ ہو، نیت وہی کرنا ہے جو نفل کی نیت کرتے ہیں، لیکن دل کی نیت ہو کہ یہ عمر درازی کے لیے پڑھ رہا ہوں 2 رکعت، اور پھر 2 رکعت پڑھے تو یہ نیت رکھے دل میں کہ یہ جو 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں یہ بلائیں دفع ہونے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور یعنی کہ دفع جو بھی بلا ہے وہ ختم ہو جائے، اس کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھے۔ اور 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ 2 رکعت جو آپ پڑھیں گے نفل وہ مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھے، یعنی کسی کا ہم محتاج نہ ہو اس نیت سے پڑھے۔ تو 6 رکعت اس طرح سے پڑھے، عمر درازی کے لیے 2 رکعت، اور اس کے بعد جو ہے بلائیں دور ہونے کے لیے 2 رکعت، اور مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے 2 رکعت۔ اس طرح سے 6 رکعت پڑھے، اور ہر 2 رکعت کے بعد جب آپ پڑھ لیں 2 رکعت نماز تو ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 21 بار تلاوت کریں، اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم یعنی جو دعا ہے آج کی رات کی وہ تلاوت کریں۔ آپ اسکرین کے اوپر دعا دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو تلاوت کریں۔ 2 رکعت نفل ایک نماز ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے سنیے گا۔ شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ۔ یاد رکھیے گا 2 رکعت کی نیت کرنا ہے، اور ہر رکعت میں الحمدللہ شریف کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص جو قل واللہ احد ہے وہ 15 مرتبہ۔ سلام کے بعد یعنی جب 2 رکعت سلام پھیر دے اس کے بعد جو ہے درود شریف 100 دفعہ پڑھ کر، یعنی 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے دعا کرے۔ کس چیز کے لیے؟ رزق کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں، روزی روزگار میں خوب برکتیں ہوں۔ اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں، یہ 2 رکعت کی نماز ہے۔ اور ایک نماز یہ ہے جس کو نماز توبہ کہتے ہیں، اس کا نام ہے نوافل برائے توبہ۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس نماز کو 8 رکعت نماز پڑھنی ہے، 4 رکعت کر کے، یہ بھی نفل کی نماز ہے، اور اس نماز کا نام ہے توبہ برائے توبہ، ٹھیک ہے۔ اس شب میں یعنی شب برات کی رات میں 4 رکعت کی نیت کرے، نفل کی نیت کرے، اور ہر رکعت میں الحمدللہ شریف کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں الحمدللہ شریف کے بعد الم نشرح لک صدرک یہ جو سورہ مبارک ہے 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تیسری رکعت میں اس کو الحمدللہ کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور چوتھی رکعت میں الحمدللہ شریف کے بعد 10 مرتبہ قل اللہ احد پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ یعنی 4 رکعت کی یہ نماز پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ 8 رکعت نماز پڑھ لیں تو پھر 4 رکعت یعنی کہ 8 رکعت جب نماز پڑھ لیں تو سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ والا 70 مرتبہ استغفار، اور 70 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز پڑھنے والے کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو اللہ پاک معاف فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک اور نماز ہے وہ بھی آپ سماعت کرتے جائیں کہ جیسا کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ماہ شعبان کی 15ویں رات میں خاص کر کے یہ نماز پڑھتے ہیں جو کہ یعنی 1 مرتبہ الحمدللہ شریف اور 3 مرتبہ قل واللہ احد شریف پڑھ کر کے جو سلام پھیرتے ہیں، یہ والی نماز تو آپ لوگ جانتی ہیں، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری نمازیں ہیں جو اس ویڈیو میں بتانا یعنی مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر میں ساری نمازوں کو بتاؤں گا۔ آپ اپنے نزدیکی امام صاحب سے پوچھ کر کے رابطہ کر کے آپ کو وہ جو نماز بتائیں وہ آپ پڑھیں، اور خاص طور پہ آج کی رات میں جو ہے آپ چاہیں تو یہ قضائے عمری کا اہتمام ضرور سے ضرور کریں۔ اچھا، اس رات میں کچھ وظیفہ بھی ہے، اور وظیفہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، سنیے گا۔ 15ویں شب کو سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھنے سے حسب ذیل فائدے ہیں، یعنی جو انسان 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف کو اس رات میں پڑھے گا، ترقی، رزق، درازی عمر یعنی عمر میں درازی، اور آفت و بلیات سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔
اور اسی شب میں اگر کوئی انسان سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی تلاوت کرے 21 مرتبہ، تو انشاءاللہ جو ہے وہ جو اس کی تلاوت فرمائے گا اس کی جان مال سب حفاظت ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس کے علاوہ بہت سارے دعا ہیں جو اس رات میں پڑھ سکتے ہیں۔ غز کے اس رات میں اتنی دعا، اتنی نمازیں ہیں جو بیان اس چھوٹی سی ویڈیو میں نہیں کی جا سکتی ہے۔ بس آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے امام صاحب سے رابطہ کر لیں، امام صاحب جو نماز بتائیں وہ آپ نماز